اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل لولیک الفرج۔ Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. علماء کو جانو کی سیریز کے آج کے لیکچر میں ہم جس عالم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ۔ سید ابن طاؤس کی ولادت 589 ہجری میں ہوئی تھی۔ ان کا نام رضی الدین علی ابن موسیٰ، لیکن پاپولرلی ان کو ابن طاؤس کر کے بلایا جاتا تھا۔ 589 ہجری اپروکسیمیٹلی انگلش کیلنڈر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 1150 اے ڈی ہے۔ اور سید ابن طاؤس شیعہ علماء جو 13 سینچری کے شیعہ علماء تھے ان میں ایک کافی بڑا نام ان کا پایا جاتا ہے۔ یہ ہلا شہر میں پیدا ہوئے تھے اور اسلامک سائنس کے الگ الگ جو سبجیکٹس ہے وہ اپنے والد، اپنے فادر اور اپنے گرینڈ فادر، اپنے دادا سے انہوں نے جو ہے کافی سارے سیکھے تھے، اپارٹ فرام ادر شیعہ اسکالرز، دوسرے کئی سارے شیعہ اور نان شیعہ اسکالرز سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ اپنی 75 سال یعنی 75 ایئرز کی زندگی میں سید ابن طاؤس کئی سارے سٹیز گئے، کئی سارے شہر گئے۔ انہوں نے 50 سے زیادہ کتابیں لکھی الگ الگ اسلامک سٹڈیز میں، جیسے کہ تفسیر قرآن کے اوپر، تاریخ یعنی ہسٹری کے اوپر، حدیث کے اوپر، دعاؤں کے اوپر، ایسٹرونومی کے اوپر، اخلاق کے اوپر اور کئی سارے دوسرے الگ الگ سبجیکٹس کے اوپر انہوں نے 50 سے زیادہ بکس لکھی ہیں۔ لیکن سید ابن طاؤس کی جو سب سے فیمس بک پائی جاتی ہے وہ ہے لحوف۔ لحوف وہ کتاب ہے کہ جس میں سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے یوم عاشور کے دن کربلا میں ہوئے ظلم و مصائب اور تمام جتنی چیزیں تھے ان کو ایک جگہ جمع کر کر نریٹ کیا ہے۔ کئی سارے ذاکرین اور کئی سارے علماء جب مصائب پڑھتے ہیں ماہ محرم میں تو وہ سید ابن طاؤس کی لحوف کو ریفر کر کر پڑھتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے لحوف، انگلش میں بھی اویلیبل ہے، اردو میں بھی اویلیبل ہے اینڈ عربک میں تو ہے ہی۔ اگر آپ انگلش یا اردو پڑھنے والے ہیں اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آئی وڈ ریئلی ریکمینڈ کہ آپ لحوف ایک بار پڑھیں اور خود پڑھیں کہ جو مصائب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر کربلا کے میدان میں ڈھائے گئے تھے وہ سید ابن طاؤس نے کس طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنی کتاب لحوف میں جو ہے اسے لکھا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ سید ابن طاؤس کے بارے میں ہے کہ ہسٹری میں مینشنڈ ہے کہ یہ جو ہے نہ حرام کام کرتے تھے نہ مکروہ کام کرتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایکشنز کو 5 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، یا تو واجب ہے یعنی کمپلسری ہے، یا تو مستحب ہے ریکمینڈڈ ہے مطلب کریں گے تو بیٹر ہے ثواب ملے گا، یا تو حرام ہے یعنی کہ الاؤڈ نہیں ہے، یا تو مکروہ ہے کہ نہیں کریں گے تو بیٹر ہے، اور 5واں ہے مباح کہ کرے یا نہیں کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سید ابن طاؤس کے بارے میں ہے کہ نہ وہ حرام کرتے تھے نہ وہ مکروہ کرتے تھے یعنی کہ جو اوائڈ کرنا بیٹر ہے، نہ وہ مباح کرتے تھے۔ وہ جو بھی کام کرتے تھے یا تو واجب کام کرتے تھے یا تو مستحب کام کرتے تھے۔ جسٹ امیجن کہ ان کا لیول آف تقوی کیا ہوگا۔ سید ابن طاؤس کے بارے میں ہے کہ ان کے اس لیول آف تقوی کی وجہ سے اور دوسرے ریزنز کی وجہ سے انہیں ہمارے زمانے کے امام ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے کئی بار ملاقات کا موقع ملا ہے، اور ان کی فیملی بھی کافی نالجبل تھی، کافی علم رکھنے والی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو بہت نالجبل تھی، ایک شرف الاشراف اور ایک فاطمہ۔ ہم نے ایام فاطمیہ میں جب 18 فیمیل رول ماڈلز آف اسلام کی سیریز کی تھی، جو شارٹس کیے تھے، اس میں ہم نے فاطمہ بنت سید ابن طاؤس کے بارے میں جو ہے مینشن کیا تھا۔ فاطمہ بنت سید ابن طاؤس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 9 ایئرز کی ایج میں پورا قرآن یاد کر لیا تھا، اینڈ دس واز آل دا کریڈٹ ٹو ہر پیرنٹس جو سید ابن طاؤس تھے، جو خود اتنے نالجبل تھے
اور انہوں نے اپنی اولاد میں بھی اور اپنی فیملی میں بھی یہی کنٹینیو کیا، اور 75 ایئرس کی ایج میں 664 ہجری وچ از اپروکسیمیٹلی 1225 انگلش کیلنڈر کے حساب سے سید ابن طاووس جو ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے 5 minutes at 5 PM ایک اور عالم دین کی سٹوری کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔